بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، قابل قدر معزز حاضرین اعظام، آپ کو پتہ ہے ہر سال فروری آتی ہے اور ہر سال فروری میں ایک خاص ڈیٹ متعین ہے، وہ ہے ڈیٹ 14 فروری۔ اور یہ وہ دن ہوتا ہے، یہ وہ تاریخ ہوتی ہے جس میں ہمارے بچے اور بچیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے اظہار محبت کے نام پر، یعنی ویلنٹائن ڈے کے نام پر ہمارے بچے اور بچیوں کے درمیان فحاشی، زناکاری، بدکاری، بدفعلی ایک تہوار کے طور پر، ایک رسم و رواج کے طور پر ہمارے بچے اور بچیوں کے درمیان سے بے غیرتی کو، بے پردگی کو ختم کیا جاتا ہے۔ ان کو زانی بنایا جاتا ہے۔ اظہار محبت کے نام پر ہماری بچیوں کی عصمت اور عزت کو سرعام نیلام کیا جاتا ہے ایک تہوار کے طور پر۔ تو میں نے سوچا آپ حضرات کے سامنے ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کا شرکت کرنا، مسلمانوں کا منانا یا اس میں تعاون کرنا کس طرح جائز ہے یا نہیں۔ اس لحاظ سے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، لہذا آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے بالخصوص نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے گزارش ہے کہ آپ ان غیروں کی تہذیبوں کے، غیروں کی ثقافت کے پیچھے نہ پڑیں۔ یاد رکھو، یہ وہ بے دینوں کی ثقافت ہے، یہ لامذہب لوگوں کی تہذیب ہے، یہ آپ کو آزادی کے نام پر، آپ کی آزادی رائے کے نام پر، یا آپ کو ظالم بنانا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھو، ان کے نعروں میں کوئی دم نہیں ہے، یہ آپ کے معاشرے پر، آپ کی تہذیب پر ایک کھلی یلغار ہے جو آپ غیروں کی ثقافت کو اپنائیں۔ آج کل معاشرہ ہمارا ایسا ہو چکا ہے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی، دوسروں کی نقالی، دوسروں کے تہواروں میں شرکت، دوسروں کی ثقافت کو اپنانے میں ہی بھلائی سمجھتے ہیں، اسی میں ہی وہ ترقی سمجھتے ہیں، اسی میں ہی وہ کامیابی سمجھتے ہیں، اسی میں ہی وہ ایجوکیشن والے آدمی سمجھتے ہیں، اسی میں ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم پڑھے لکھے ہیں۔ نہیں عزیزوں، ان کی تہذیب اٹھا کر کے دیکھ لو، ان کی ثقافت اٹھا کر کے دیکھ لو، اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ آپ کے بچوں کو زانی بنا رہے ہیں، یا آپ کے بچوں کو قاتل بنا رہے ہیں۔ ان کی تہذیبیں دیکھ لو، ان کی ثقافت کو اٹھا کر کے دیکھ لو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہی بھلائی ہے۔ آپ اٹھا کر کے جائزہ کیوں نہیں لے لیتے اتنے سالوں سے؟ جو آج بدکاری ہے، جو آج جرائم ہے، آج جو بدفعلیاں ہیں، یہ جو تہواروں کے نام پر یہ جو آنا شروع ہوئی ہیں، اس تہواروں سے ہی اس کو ایک بڑھاوا ملا ہے، جو آج اتنے جرائم بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ کسی کی بھی عصمت لوٹ دی جاتی ہے، کسی کی بھی عصمت دری ہو جاتی ہے، کسی بھی کی چادر کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ان کی یہی بگڑی ہوئی تہذیبیں ہوتی ہیں، ان کی بنائی ہوئی یہ تہذیب ثقافت ہوتی ہیں، جو آج یہ جرائم کہ اتنی بڑی تعداد میں جو جرائم ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ حضرات کے سامنے صرف اس کی حقیقت کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ واقعہ بہت پرانا ویلنٹائن ڈے کا، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک روم میں ایک سلطنت تھی، اور یہ بالکل خالص کرسچین تہوار کے مطابق، یعنی یہ ایک بالکل خالص کرسچین تہوار ہے،
تو ایک کالاڈیس نامی رومی ایک بہت بڑا بت پرست بادشاہ تھا. کالاڈیس دوم نامی ایک بہت بڑا رومی سلطنت کا بت پرست مشرک ایک بہت بڑا بادشاہ تھا. اس نے اپنی فوج کی طاقت بڑھانے کے لیے مردوں کے شادی کرنے پر پابندی کر دی تھی، پابندی عائد کر دی تھی. اس کے مشیروں کا، اس کے وزیروں کا، اس کے ہم نواؤں کا خیال تھا کہ مرد شادی کرنے کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں. چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ کوئی رومی شہری مرد یا عورت جوان العمری میں شادی نہیں کرے گا. کالاڈیس چاہتا تھا اس کی فوج میں تمام سپاہی نوجوان ہیں اور سب کے سب کنوارے ہی ہوں. وہ یہ حکم صادر کر چکا تھا، اعلان کر چکا تھا. اب اس حکم سے آپ جانتے ہوں گے ملک کی فضا میں تیزی کے ساتھ جنسی برائیاں پھیلنے لگیں. عورتوں اور مردوں کے ملاپ پر پابندی نے ہم جنس پرستی کو فروغ دے دیا. یعنی اب شادی تو نہیں ہو رہی، ہم جنس پرستی کو ہی فروغ دے دیا. یہ کتنی آپ دیکھیں بیکار، واہیات اور فضول قسم کی باتیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو اندر جو فطرت رکھی تھی، یعنی جو ایک اس فطرت کو، اس اپنے جو ہے ایک طاقت کو، یا یہ کہہ لیجئے اس اپنی جو ہے ایک حلال طریقے سے اس چیز کو، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے حلال طریقہ چھوڑ کر کے ناجائز طریقوں کو اس نے ایجاد کرا. یہ بادشاہ نے حکم صادر کرا، یعنی نکاح جیسی، شادی جیسی مقدس چیز پر اس نے پابندی لگا دی. اور پھر ہوا یہ کہ ہم جنس پرستی فروغ ہو گئی. آج بھی یہی چیز چل رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ. روا دوا معاشرے میں دیکھتے نہیں ہیں لوگوں کی پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر کیا نہیں ہوتا ہے، پھر نہ جانے پھر کیا ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں اس کے بعد. تو پھر اس طرح جو ہے جنس پرستی کو فروغ دیا اور پورا روم لواطبت جیسی، مخلوط جیسی خوفناک اور موذی مرض کا شکار ہو گیا. اس سے پہلے کہ مردوں عورتوں کا آپسی جنسی تعامل رومی سوسائٹی کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیتا. اب کیا ہوا؟ ایسے میں کسی ایک کو قربانی دینی پڑتی ہے. تو اس نے ایک جو ہے سینٹ ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک ویلنٹائن نے ایک عظیم قربانی دی اور اس نسل انسانی کو، اس مرض کو ختم کرنے کے لیے، اس خوفناک عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا. تو اس نے یہ کرا کہ بادشاہ کالاڈیس دوم کے ساتھ میں اس نے جو ہے ٹکر لی، اس کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا. اس وقت تقریباً آبادی عیسائی مذہب اختیار کر چکی تھی. بادشاہ کے حکم کے خلاف اس عیسائی نے، اس پادری نے بغاوت کا اعلان کر دیا. عوام کے دل میں اس غیر فطری حکم کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور لوگ بادشاہ کے خلاف باتیں کرنے لگے، یعنی بغاوت پر اتر آئے. جب اعلان کرنے لگے تو کالاڈیس نے سینٹ ویلنٹائن ڈے کو گرفتار کر لیا اور اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیا، اسی نافرمانی کی بنا پر کہ اس نے یہ ہمارا حکم کیوں نہیں مانا. تو جب اس کو جیل کو حوالے کر دیا، جیل میں ایک جو ہے چوکیدار کی لڑکی سے اس کی شناسائی ہو گئی، یعنی اس کی جو ہے اس سے معرفت ہو گئی، اس کی پہچان ہو گئی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا. یہاں تک کہ اس لڑکی نے نصرانیت کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ 46 رشتہ دار اور بھی نصرانی ہو گئے، انہوں نے بھی نصرانیت کو قبول کر لیا. وہ لڑکی ایک سرخ گلاب پھول لے کر اس کی زیارت کے لیے آئی تھی. جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اسے بھی پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا. پادری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کا آخری لمحہ، اس کا آخری ساعت اس کی معشوقہ کے ساتھ میں گزرے. چنانچہ اس کے پاس ایک کارڈ بھیجا گیا، ایک کارڈ جس پر لکھا ہوا تھا مخلص ویلنٹائن ڈے کی طرف سے. پھر اسے 14 فروری 270 کو عیسوی کو پھانسی دے دی گئی اور اس کے بعد یورپ کی بہت سی بستیوں میں ہر سال اس دن لڑکوں اور لڑکیوں کی طرف سے کارڈ بھیجنے کا ایک رواج چل پڑا. ایک زمانے کے بعد
پادریوں نے اس سابقہ عبارت کو اس طرح بدل دیا کہ اب اس کو پادری ویلنٹائن کے نام سے انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ پادری ویلنٹائن اور اس کی معشوقہ کو زندہ جاوید رکھا جائے۔ یہ ہے اس کی حقیقت، یہ ہے اس کی کہانی، یہ ہے پورا قصہ ویلنٹائن ڈے کا، کہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آج پوری دنیا میں اس دن کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔ اس موقع پر ویلنٹائن ڈے کارڈ ارسال کیے جاتے ہیں، رقص سرور کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، مختلف قسم کے ہدیے، تحائف اور یادگاری نشانیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان فحش کاری، فسق و فجور، نشر و اشاعت اور اباحیت کی حوصلہ افزائی کا یہ ایک ذریعہ بن گیا ہے، یہ ایک تہوار، ایک وسیلہ بن گیا ہے۔ اور افسوس کہ مسلم معاشرہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، حالانکہ یہ خالص بت پرستانہ عیسائی عقیدہ ہے جس میں ایک کافر نصرانی شخصیت کی یادگار منائی جاتی ہے، اس کی آڑ میں فاسد عقائد، الحاد بے دینی، اباحیت، اخلاق باختگی اور فحش کاری اور فسق و فجور کی ترویج کی جاتی ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے یہ نہیں ہے کہ ویلنٹائن ڈے کو منائے، اس کی محفل میں شریک ہو، اس کی محفل کو منعقد کرے، یا کسی اور کو اس کی مبارکباد دینا، یا ویلنٹائن ڈے کا کارڈ یا سرخ گلاب پھول یا پھر بھی کسی قسم کا تحفہ پیش کرنا، یہ کسی بھی طرح سے، کسی بھی روح سے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عیسائیوں کے عادات و تقالید میں سے ہے۔ یاد رکھو، ہمارے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دشمنوں سے، اسلام کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنے، جس کے انجام بد سے آگاہ کرتے ہوئے ہمیں بہت پہلے بتا گئے تھے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کری ہے وہ اسی میں سے ہوگا۔ افسوس یہ کہ آج غیروں کا کوئی سا تہوار آتا ہے، اس میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی مسلمان کی شرکت نہ ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم شرکت کریں گے، اس میں ہی ہماری کامیابی، اس میں ہی ہم ایک مہذب اور اس میں ہی ہم جو ہے موقر لوگ دکھائی دیں گے۔ یعنی اگر ہم اس میں تہذیب میں شرکت نہیں کریں گے، اس تہذیب کو نہیں اپنائیں گے، تو ہم تحقیر اور تذلیل والے اور خوار والے اور ہر غریب آدمی ہم دکھائی دیں گے۔ اس لیے اس میں ہی ان کی باطل لوگوں کی تہذیب کو اپنانے میں ہی وہ جو ہے باطل لوگوں کی تہذیب کو اپنانے میں ہی وہ اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں، اسی میں ہی کامیابی سمجھتے ہیں۔ عزیزوں، کوئی ایسا تہوار نہیں، جتنے بھی لادینوں کے تہوار آئے، بے دینوں کے تہوار آئے، گستاخ رسولوں کے تہوار آئے، کوئی سا تہوار ایسا نہیں ہے جس میں مسلمانوں کی شرکت نہ ہو۔ اور جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صاف صاف کتنا واضح الفاظ میں بتا گئے، لیکن اس کے بعد بھی یہ اس امت کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کیا ہو گیا؟ آج دیکھ لو معاشرے میں کیا چل رہا ہے، ساری کی ساری برائیاں ہیں، ساری کی ساری گندگیاں ہیں، ہمارے گھروں پر ڈاکے، ہماری ماں اور بہنوں کی چادر کو چھیننے کی پلاننگ اور ان کی سازش، ان کی یورشیں ہیں، ہماری مسجدوں کا تحفظ نہیں، ہمارے عبادت گاہوں کا تقدس نہیں، ہر چیز ان کی اہمیت سے گرتی جا رہی ہماری، لیکن پھر بھی جو ہے ہم ان کی تہذیب کو، ہم ان کی ثقافت کو اپنانے میں اپنے آپ کو فخر سمجھتے ہیں۔ کس طرح لاکھوں کی تعداد میں وہاں جو ہے کس طرح لوگ پریشان ہوئے غزہ میں، اور کس طرح نہ جانے کہاں پریشان ہوئے۔ کون تھے یہ پریشان کرنے والے؟ یہی تھے نا باطل لوگ، یہی تھے نا ظالم لوگ، یہی تھے نا جابر لوگ، لیکن ہم ان کی تہذیب کو اپنانے میں بھلائی سمجھتے ہیں، ہم ان کے نعروں میں، ہم ان کے دعووں میں اپنی ہی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، ان کے نعروں میں کوئی دم نہیں، ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں، ان کی سوچوں میں کوئی جو ہے بہتری نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یہ صرف تم کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ صرف تم کو اپنا محکوم بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ساری تہذیبیں، یہ سارے تہوار تم کو دیتے ہیں کہ جاؤ تم ہمارے تہواروں میں شرکت کرو، اور اس کو آزادی خیالی کے نام پر اس میں شرکت کرو، اور اس میں نہ شرکت کرنے والوں کو تنگ دست بتاؤ، اور جو ہے ان کو جو ہے تنگ دست بتاؤ، ان کو جو ہے
کامن سینس رکھنے والا نہ بتاؤ، اس طرح کی باتیں واہیات ہوتی ہیں۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے اس میں شرکت کرنا، اس کو منانا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان کفار کے یعنی کفار کے ان اقوال و افعال اور پہناوے، لباس، تہواروں، عبادات، ان کے علاوہ دیگر ایسے امور ہیں جن سے ہماری شریعت ہمارے لیے مشروع اور جائز قرار نہیں دیا۔ یہ حدیث ان کے ایک ایک پہناوے پر، ان کے ایک ایک لباس پر، ان کے ایک ایک طریقوں پر، ان کی ایک ایک وطیروں پر مصداق نظر آتی ہے کہ ہمیں ان کا لباس نہیں، ہمیں ان کے جیسے صورت اور چہرے کو بنانے والا نہیں، ہمیں ان کے جیسے ان کی تہذیبوں اور ثقافت، ان کے تہواروں میں شرکت کرنا یہ ہمارے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات، اس تہوار کو منانے سے بے حیائی، فحشکاری، بدکاری پھیلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا قرآن کریم کے اندر، سورہ نور اٹھاؤ، کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے عرضمند رہتے ہیں، خواہش مند رہتے ہیں، سنو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، عذاب علیم ہے۔ اس آیت میں اس شخص کے لیے سخت وعید اور خوفناک دھمکی ہے جو اس بات کا خواہش مند ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے۔ تو پھر بھلا بتلائیے اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بذات خود بے حیائی پھیلاتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اس کی جو ہے ترویج و اشاعت کرتا ہے، اس کی سرپرستی کرتا ہے، اس کے لیے کیا اور ہو سکتا ہے؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عجمیوں کی زبان نہ سیکھو، مشرکوں کے تہواروں کے دن ان کے گرجا گھروں میں داخل نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی برستی ہے، اللہ کی لعنت ٹپکتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی زبان سیکھنے، ان کے تہوار کے دن ان کے کنیسہ میں محض داخل ہونے سے منع فرمایا ہے، تو پھر ان کے بعض کاموں کو کرنے کا کیا حال ہوگا؟ یعنی ان کے تہواروں والے دن ان کے گرجا گھروں میں داخل ہونے سے منع فرمایا، اور آپ ان کے تہواروں میں خود شرکت کر رہے ہیں، تو پھر آپ سوچیں، یا ان کے تہواروں کے بعض کاموں کا انجام دینا، یا محض ان کے تہوار کے دن ان کے پاس جانے سے زیادہ گمبھیر نہیں ہے اور سیریس نہیں ہے۔ جب ان کے تہوار کے دن ان کے عمل کے سبب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ٹپکتی ہے، برستی ہے، کیا جو شخص یہ عمل یا اس کے بعد حصے میں ان کا ہم شریک ہوگا تو کیا وہ اس کی سزا سے دوچار نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے وہ بھی آئے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے قوموں یعنی یہود و نصارہ کی قدم قدم پر پیروی کرو گے، اگر وہ لوگ سوراخ میں یعنی گوہ کے سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو تم بھی جو ہے گوہ کی سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پہلی قوم سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون نہیں؟ آپ حضرات کے سامنے بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو ابھی حقیقت بتائی ویلنٹائن ڈے کی، یہ کس کا تہوار ہے؟ یہ انہی بت پرستوں کا ہے، انہی مشرکوں کا ہے، انہی الحاد بے دینی اور بے غیرت، بے ضمیر اور اپنا ضمیر فروش اور انسانیت کے قاتل لوگوں کا تہوار ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ امت محمدیہ کے کچھ لوگ ہر برے اور خلاف شرع کام میں یہود و نصارہ کی نقش قدم پر چلیں گے اور چل رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے ان کی تقلید کریں گے، ان کی تقلید میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آج یہی وجہ ہے غیروں کی تہذیب سے اتنا متاثر ہو کر کے اور غیروں کی ثقافت سے اتنا جو ہے متاثر ہو کر کے انہوں نے اپنے رب کا ہی جو ہے انکار کر دیا، اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ غلیظ کام میں بھی وہ ان منحوس ملعون قوم کے نقش قدم کو اپنائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، اگر یہود و نصارہ میں کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے گا تو اس امت میں بھی ایسے نالائق اور بے غیرت لوگ پیدا ہوں گے۔ یہ حدیث بطور خبر کے نہیں ہے،
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہود و نصارہ کی تقلید میں پڑھنے سے خبردار، ان کی مشابہت سے دور رہنے کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس میں گرفتار نظر آتا، اس میں ملوث نظر آتا۔ آج یہود و نصارہ کے متعدد اخلاق و عادات ان میں گھس آئے ہیں، اسلامی اخلاق و عادات نہیں بلکہ اسلامی اخلاق و عادات بلکہ مسلمانوں کے دین اور صحت پر کھلی ارغال ہیں۔ خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، بالخصوص اسکول اور کالج میں طالب علموں کی ایک بہت بڑی جماعت اس میں ملوث، اس میں شامل نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اعلان تھا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے، وہ ہم میں سے نہیں، اس کا قبر، اس کا حشر انہی لوگوں میں سے۔ لہذا اب آپ سوچیں کہ اس دن کے موقع پر جس محبت کا اظہار کیا جاتا وہ عمومی طور پر وہ غیر محرم خواہ مرد ہو یا عورت کے ساتھ عشق و غرام کی محبت ہوتی ہے، جسے شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دیا، کیونکہ اس کا نتیجہ زنا ہے، فحش ہے، والدین سے اولاد کی بغاوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اٹلی کی حکومت نے 1969 میں اس تہوار کو غیر قانونی طور پر اس کو جو ہے لیگلی طور پر اس کو غیر قانونی قرار دیا، یعنی جو ہے اس تہوار کو غیر قانونی قرار دیا۔ اور اگر کچھ لوگ اسے میاں بیوی کے حد تک محدود رکھتے ہیں تو اولاً ان کی تعداد تو بہت کم ہے، اور پھر میاں بیویوں میں چاکلیٹوں اور پھولوں سے محبت ظاہر نہیں ہوتی۔ شریعت میں شرعی محبت چاکلیٹوں کے یا پیکٹوں کے اور پھولوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے، فتویٰ ہے کہ عید الحب یا ویلنٹائن ڈے منانا ناجائز اور حرام میں اس میں شرکت کرنا، اس موقع پر مبارکباد دینا اور اس میں کسی بھی قسم کے تعاون کو کرنا ناجائز اور حرام قرار دیا۔ اس لیے غیرت مند مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، جمے رہیں، اور اس بات پر فخر کریں کہ غیر قوموں کی مشابہت، ان کے عیدوں میں شرکت، ان کے عیدوں کو اپنے ملک میں ترویج دینے اور کافروں کی شرکیہ، بدعیہ اور عیدوں کے مواقع پر انہیں تحفہ تحائف اور مبارکباد پیش کر کے اپنے دین کو برباد کرنے سے بچائیں۔ انہیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے، اور ہم سب کو یہ سب فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ آخرت میں ایک عبرتناک عذاب ہمارا مقدر ہوگا۔ عزیزوں، یہ آپ حضرات کے سامنے ویلنٹائن ڈے کی حقیقت بتائی، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بات عرض کری کہ دیکھیں کس طرح جو ہے اس میں شرکت کرنا ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ قرآن کی وعیدیں، یہ قرآن کی سخت آمیز دھمکیاں، قرآن کا یہ سخت قباحت اور ان کاموں کی کرنے کی جو خباثت گنائی جا رہی ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہم ان باتوں کا اقرار ہی نہیں کرتے ہیں، ہم ان باتوں کو دل سے یقین ہی نہیں کرتے ہیں۔ آج یہ باتیں ہمیں بے فضول سمجھ میں آتی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں آج ہمارے نہیں سمجھ میں آتی۔ غیروں کی ذرا سی بات کو ہم اتنا سیریس لے لیتے ہیں، ان کی بات کو ہم اس طرح سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں واقعی یہی بات جو ہے اصلی ہے اور یہی سب کچھ ہونا ہے۔ خدا را، اگر ہم ایک مسلمان ہیں، اگر ہم نے ایک رسالت پر ہم نے ایمان رکھا ہے، نبوت پر ہم نے ایمان رکھا ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، ہمارے پاس پورا ایک طریقہ ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام ہی ایک دستور العمل، واجب العمل دین ہے، اسلام ہی تمام دینوں کا سردار ہے، اسلام ہی تمام دینوں پر غالب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی مذہب نہیں پسند ہے سوائے اسلام کے، اس لیے بھلائی اسی میں ہے کہ آپ اسلام کو اپنائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شریعت ہے اس شریعت کے مطابق زندگی گزاریں اور اسی پر عمل کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری فوز و فلاح ہے، اسی میں ہماری خیر و بھلائی ہے۔ اللہ کریم ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے اور بھی جو تہذیبیں ہیں، غیروں کے اور بھی جو تہوار ہیں، اس میں ہم تمام کو گریز کرنے کی، اور بلکہ گریز نہیں، لوگوں کو اس سے بچانے کی ہم کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔